بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم آمین یا رب العالمین۔ حضرات، ہم امام غزالی علیہ الرحمہ کی کتاب المقصد الاسنی فی شرح اسماء اللہ الحسنی کے مقدمات میں سے فصل رابع پر ہے کہ جس کا عنوان کچھ اس طرح تھا کہ بندے کا کمال اور سعادت اور اس کی کامیابی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اخلاق سے اپنے آپ کو متخلق کرنے اور مزین کرنے میں ہے۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ اس کے 6 درجات ہیں، اور پھر اس کی تفصیل ہم پڑھ رہے تھے۔ سب سے پہلا درجہ کیا تھا؟ سب سے پہلا درجہ یہ تھا کہ ان اسماء کو سنا جائے، پھر اس کے بعد اس کے معنی کا لغت میں فہم حاصل کیا جائے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ اس کا اعتقاد رکھا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے متصف ہے، اور فرمایا کہ یہاں یہ جو 3 درجات ہیں یہ بعد میں آنے والے درجات کے اعتبار سے ناقص ہیں اور محض اسی پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ ان 3 درجات کے بعد جو درجات شروع ہوتے ہیں ان درجات کو انہوں نے درجات المقربین کا نام دیا، اور فرمایا کہ سب سے پہلا درجہ یا الحظ الاول یہ ہے کہ یہ معنی انسان محض اعتقاد نہ رکھتا ہو کہ اللہ ان سے متصف ہے، بلکہ علی سبیل المکاشفۃ والمشاہدہ یہ چیزیں اس کے لیے بالکل منکشف ہو جائیں، یقین کامل حاصل ہو جائے، ایسا یقین کہ جس کے نتیجے میں احوال انسانی نفس میں پیدا ہوں۔ دوسرا درجہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ جب یہ صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور اللہ کا ان سے متصف ہونا یقینی طور پر منکشف ہو جائے گا تو اس کے نتیجے میں ایک استعظام پیدا ہوگا، اور وہ استعظام کیا ہے؟ ان صفات کی عظمت کا اعتقاد پیدا ہوگا، اور جب ان صفات کی عظمت کا اعتقاد پیدا ہوگا تو اس کے نتیجے میں لا محالہ ایک شوق انسان کے نفس کے اندر، ایک داعیہ پیدا ہوگا کہ کاش وہ بھی ان صفات سے متصف ہو سکے جتنا اس کے بس کی بات ہے، جو طاقت بشری میں ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر بالفرض صفات کو جاننے اور استعظام کے بعد یہ شوق پیدا نہیں ہوتا انسان کے اندر کہ وہ بھی ان صفات سے متصف ہو، تو یہ 2 اسباب کی وجہ سے ہوگا، اور وہ 2 اسباب کیا ہیں؟ یا تو ابھی یقین کامل نہیں ہے کہ یہ صفات کمال ہیں، یا دوسرا سبب یہ ہے کہ یقین کامل تو ہے لیکن دل کچھ اور اشواق سے، کچھ اور خواہشات سے بھرا ہوا ہے کہ جس کی بنا پر یہ شوق وہاں پیدا نہیں ہو رہا۔ اور پھر انہوں نے مثال دی کہ بالفرض جیسے کوئی تلمیذ، کوئی شاگرد اپنے استاد کے علم سے بہت متاثر ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہی صفات اس میں بھی حاصل ہو جائیں، لیکن وہ بھوکا ہے تو اسے اپنی بھوک مٹانے کے لیے جد و جہد کرنی پڑے گی، لہذا وہ شوق وہاں پیدا نہیں ہو سکے گا۔ تو بہرحال فرماتے ہیں کہ جہاں بھی شہوات کا حسیکہ نہ پایا جاتا ہو، جہاں شہوات کے کانٹے نہ ہوں، جس دل میں شہوات، خواہشات، ہوائے نفس کی جھاڑیاں نہ اگی ہوئی ہوں، وہاں لازماً یہ شوق پیدا ہو جائے گا۔ اور اگر انسان اپنے دل میں یہ شوق پیدا کرنا چاہتا ہے تو اپنے دل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا ہر قسم کے ارادے سے پاک کر لے، اللہ کے سوا کسی کو نہ چاہے۔ یہ ہے خلاصہ جو کل ہم نے پڑھا تھا۔ اب ہم جا رہے ہیں تیسرا رتبہ، اور میں نے عرض کر دیا تھا کہ ان رتبوں کو پڑھتے وقت کبھی بھی انسان کے ذہن میں اپنی صورت نہیں آنی چاہیے۔ جب بھی وہ ناقصین کے حالات پڑھے تو اس کے دل میں اپنی صورت حاضر ہو جائے، اور جب وہ کاملین کے حالات پڑھے تو اس کے دل میں ایک شرمندگی اور حسرت کے سے احساسات پیدا ہوں کہ کاش کہ یہ مجھے بھی حاصل ہو جائے، اور شرمندگی بھی ہو کہ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ انسان تمام محنت اور اپنی جد و جہد کا مرکز اسے بناتا۔ لیکن بہرحال ہم ان لوگوں سے محبت ضرور کرتے ہیں کہ جن لوگوں میں یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ تو حظ ثالث کیا؟ اسی لیے امام غزالی علیہ الرحمہ نے احیاء العلوم میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ شخص محروم رہ جاتا ہے کہ جو ان درجات کا منکر ہی ہو جاتا ہے،
چونکہ جو شے اسے حاصل نہیں ہو سکی نا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے، لہذا وہ کہتا ہے نہیں بس درجہ یہیں تک ہی ہے، یہیں تک سب کو رہنا چاہیے، اس کے اوپر کوئی درجات نہیں ہے۔ اور ان درجات کے انکار کی وجہ سے وہ ان درجات کے حصول سے لازماً محروم ہو جائے گا۔ ہاں، اور جو شخص اس درجے کا انکار نہیں کرے گا اور ان درجات کے لوگوں سے محبت کرے گا تو کسی نہ کسی درجے میں وہ یہاں پہنچ جائے گا۔ اس کی مثال جیسے انہوں نے دی نا کہ من احب الشہادۃ من صدق قلبہ یبلغہ اللہ منازل الشہداء وان مات علی فراشہ، کہ جو شخص جو ہے وہ صدق دل سے شہادت کا طالب ہو، اللہ کی راہ میں شہید ہونے کا، تو اللہ تعالیٰ اسے شہداء کی کسی منزل پر پہنچا دیں گے، چاہے وہ اپنے بستر ہی پر فوت کیوں نہ ہو۔ وَإِن مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ، تو پھر یہی ہے کہ انسان تمنا تو کر سکتا ہے، اور آئیڈیل ہمیشہ پرفیکشن کو بنایا جاتا لیکن وہ پرفیکشن کبھی بھی قابل حصول نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہم سب کے آئیڈیل کون ہیں؟ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ان جیسا ہو سکے۔ الحظ الثالث السعی فی اکتساب الممکن من تلک الصفات والتخلق بها والتحلی بمحاسنها۔ دیکھیں شوق کے بعد فطری طور پہ، منطقی طور پہ کیا شے ہونی چاہیے؟ شوق کے بعد عمل ہوتا ہے، یعنی یہ منطقی تقاضا ہے، کہتے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا؟ کوشش شروع ہو جائے کہ جو ان صفات میں سے ممکن ہے اس کا اکتساب ہو جائے اور ان کا تخلق ہو جائے اور ان محاسن سے اپنے آپ کو مزین کر لیا جائے۔ اچھا، وَبِهِ يَصِيرُ الْعَبْدُ رَبَّانِي وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، جو فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے، کہہ رہے ہیں اسی بنا پر انسان ربانی ہوتا ہے، اللہ والا بن جاتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں نا فلاں اللہ والا ہے، اللہ والے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ ولایت خاصہ کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ ولایت عامہ تو اللہ کے فضل سے ہم سب کو حاصل ہے۔ المؤمنون، امام طحاوی علیہ الرحمہ کی بہت خوبصورت اور ہم سب کے لیے امید افزا عبارت کیا ہے؟ المؤمنون کلہم اولیاء اللہ، یعنی تمام مؤمنین اللہ کے ولی ہیں۔ لیکن یہ کون سی ولایت ہے؟ وہ ولایت عامہ ہے، وہ ہم سب کو حاصل ہے ایمان کی بنیاد پر انشاءاللہ۔ جہاں تک ولایت خاصہ ہے وہ ہے کہ جس کا ذکر بخاری کی حدیث میں آپ سب پڑھتے ہیں کہ ما یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببته كنت سمعه الذی یسمع به وبصره الذی یبصر به ویدہ التي یبطش بها ورجلہ التي یمشی بها۔ یہ جو درجہ ہے نا کہ جس میں گویا انسان فنائی ہو جاتا ہے، وہ درجہ ولایت خاصہ کا ہے، اور اس ولایت خاصہ کے بھی مراتب ہیں۔ تو یہ جو آخری درجہ ہے گویا یہ ولایت خاصہ کا ہے، اس لیے ربانی یہاں گویا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ولی کے معنی میں استعمال فرما رہے ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ وَبِهِ يَصِيرُ الْعَبْدُ رَبَّانِيًّا، أي قریباً۔ اب دیکھیں ولی کا لفظ بھی لغوی معنی میں قریب ہی ہوتا ہے، أي قریباً من الرب تعالی، وَبِهِ يَصِيرُ رَفِيقًا لِلْمَلَإِ الْأَعْلَى من الْمَلَائِكَةِ، اور ملائے اعلیٰ کا رفیق بن جاتا ہے۔ فَإِنَّهُمْ عَلَى بِسَاطِ الْقُرْبِ، کیونکہ وہ قرب کے غالیچے پر ہیں، قالین پر ہیں، بساط پر ہیں۔ مراد یہ وہاں کوئی بساط نہیں ہے، وہاں کوئی نہیں ہے، لیکن وہ گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو مجلس ہے۔ ہوتا کیا، دیکھیں بساط کیوں کہا جاتا ہے؟ کوئی تشبیہ ہوتی ہے کہ جب آپ بادشاہ کا دربار ہوتا ہے، بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہوتا ہے، آگے قالین لگے ہوتے ہیں، تو کوئی بھی قالین تک پہنچ جائے نا، وہاں بیٹھ جائے تو کیا کہا جائے گا؟ ہوا اعلیٰ بساط القرب، یہ بادشاہ کی مجلس کا آدمی ہے، اس کا بڑا مرتبہ ہوتا ہے۔ تو یہ ملائے اعلیٰ کدھر ہیں؟ یہ بساط قرب پر موجود ہے، تو یہ شخص ان کا رفیق بن جاتا ہے جو ربانی ہو جاتا ہے۔ فمن ضرب الى شبه من صفاتهم نال شيئا من قربهم بقدر ما نال من اوصافهم المقربة لهم الى الحق تعالى۔ کہہ رہے ہیں جو کسی درجے میں ان کی صفات سے مشابہت پیدا کر لیتا ہے، کن کی صفات سے؟ ملائے اعلیٰ کی، تو ان کے قرب کا کچھ حصہ پا لیتا ہے بقدر اس کے کہ جو اس نے ان کے ان اوصاف میں سے حاصل کیا ہے جو انہیں خدا کے قریب کر رہے ہیں۔ خدا کے قریب ان کے کون سے اوصاف ہیں جو ملائے اعلیٰ کو کر رہے ہیں؟ جس درجے میں ان میں سے کوئی وصف حاصل کر لیتا ہے وہ اسی درجے میں ملائے اعلیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ فَإِن قُلْتَ، اب آپ دیکھیں یہ تین درجات واضح ہو گئے نا، لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک صاحب آئیں اور وہ آ کر یہی کہہ دیں گے، تو بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، کس قسم کے درجات؟ ہم نے تو آج تک دین میں ایسی کوئی بات نہیں سنی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے قرب کے درجات اور پہلا درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ؟ یہ قرب کا لفظ تم اللہ کے لیے استعمال ہی نہ کیا کرو، کیونکہ قرب تو ہوتا ہے حصی چیزوں کے لیے،
وہ چیزیں کہ بھئی فلاں شے میرے سے دور ہے، ڈسٹنس ہے، تو میں کہوں کہ میں نے وہ کراس کر کے قریب چلا گیا، یہ ہو سکتا ہے خدا کے بارے میں؟ نہیں ہو سکتا۔ تو کیا فرماتے ہیں، فَإِن قُلْتَ طلب القرب من اللہ عز وجل بالصفت امر غامض تکاد تشمئز القلوب عن قبولہ والتصدیق بہ۔ کہہ رہے ہیں یہ جو اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے نا، اور صفت کے ذریعے بھی، کہ میں اپنے اندر کوئی ایسی صفت پیدا کر لوں جو خدا کی صفت ہے اور خدا کے قریب ہو جاؤں، یہ بہت ہی امر غامض ہے، یہ بہت ہی پیچیدہ بات ہے، بہت ہی مبہم ہے، بہت ہی اسرار رکھنے والی شے ہے، سمجھ لیا؟ اور اس وجہ سے اکثر قلوب اس سے بھاگتے ہیں، تنفر محسوس کرتے ہیں، اشمئزاز محسوس کرتے ہیں اور تصدیق نہیں کرتے اس کی، کہ کہا کیسے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے اللہ کی صفت اختیار کر کے؟ کیا مانا ہم اللہ کے مانند ہو جائیں گے کیا؟ نعوذ باللہ، ہم اللہ کے مشابہ ہو جائیں گے، کیا ہوگا؟ فَزِدْهُ شَرْحًا تُكْسَرُ بِهِ ثَوْرَةُ إِنْكَارِ الْمُنْكِرِينَ۔ اے امام غزالی علیہ الرحمہ، آپ ذرا اس کی شرح کچھ مزید کیجئے تاکہ انکار کرنے والوں کی جو حدت ہے، غضب ہے، اور ان کا بڑھ چڑھ کے بولنا ہے، ان کو ذرا چپ کروایا جا سکے۔ ٹھیک؟ آئیے، وعلیکم السلام، خیریت ہے؟ ہو رہی ہے؟ ہاں آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ اور طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے؟ کیسے آنا جانا ہوا آپ کا؟ ویسے بس آیا۔ اچھا اچھا، ہاں وعلیکم السلام۔ ہاں لیکن ابھی یہ کوئی 1 گھنٹہ مزید چلے گی۔ تو فرمایا کہ فَإِنَّ هَذَا كَالْمُنْكَرِ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ إِن لَمْ تُكْشَفْ حَقِيقَتُهُ۔ یہ جو قرب کی آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ اکثر کے ہاں منکر ہے، پہچانی ہوئی شے نہیں ہے، اگر اس کی حقیقت کا اظہار نہ کیا جائے۔ بتائیے کیا مراد ہے؟ فَأَقُول، تو امام غزالی فرماتے ہیں ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں پھر، لا يخفى عليك ولا على من ترعرع قليلا من درجة عوام العلماء أن الموجودات منقسمة إلى كاملة وناقصة والكامل أشرف من الناقص۔ اب ذرا غور سے سنتے چلے جائیے، کہہ رہے ہیں جو بھی شخص عوام العلماء کے درجے سے کچھ بلند ہو گیا، کچھ اوپر چلا گیا، وہ یہ بات جانتا ہے کہ موجودات منقسم ہیں، کن کن چیزوں میں؟ الا کاملۃ و ناقصہ، کچھ موجودات کامل ہیں، کچھ وجود ایسے ہیں جو کامل ہیں، کچھ وجود ایسے ہیں جو ناقص ہیں۔ اچھا، والکامل اشرف من الناقص، کیا سب کو معلوم نہیں ہے کہ کامل ناقص سے اشرف اور افضل ہے؟ اس میں کوئی اشکال ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ ومہما تفاوتت درجات الکمال واقتصر منتہى الکمال على واحد حتى لم يكن الکمال المطلق الا له وَلَمْ يَكُنْ لِلْمَوْجُودَاتِ الْأُخَرِ كَمَالٌ مُطْلَقٌ بَلْ كَانَتْ لَهَا كَمَالَاتٌ مُتَفَاوِتَةٌ بِالْإِضَافَةِ فَأَكْمَلُهَا أَقْرَبُ۔ یہ سب مہما کا جو جواب شرط ہے نا، وہ فَأَكْمَلُهَا، اس لیے اتنا لمبا یہ جملہ بن گیا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ بات معلوم ہے نا کہ درجات کمال متفاوت ہیں، اور منتہی الکمال تو ایک ہی میں مقصور ہے، وہ منتہی الکمال کس میں مقصور ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات واحدہ ہے، جہاں کمال مطلق حاصل ہے، اس کے سوا جہاں بھی کمال ہے وہ کمال اضافی ہے کہ مطلق ہے، وہ ایبسولوٹ ہے کہ ریلیٹیو ہے؟ وہ ریلیٹیو ہوگا۔ تو جب یہ بات واضح ہو گئی اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ کمال مطلق تو اسی کا ہے اور باقی موجودات کے لیے کمال مطلق نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے کمالات متفاوتہ ہیں بالاضافہ، ٹھیک ہے، اپنی اضافت سے، بھئی فلاں انسان حیوان کی نسبت افضل ہے، انسان حیوان کی نسبت سے کامل ہے، یہ کہا جائے گا نا۔ تو یہاں کمال مطلق ہے یا کمال نسبی ہے جس میں اضافت پیدا کرنی پڑتی ہے؟ یہاں کمال حقیقی ہے یا کمال انتزاعی ہے؟ انتزاعی ہے، یعنی جو بھی شے آپ کو 2 چیزوں کے قیاس سے نکالنی پڑتی ہے نا، فلاں کو دیکھ کر، وہ شے مطلق نہیں ہوتی، وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ اضافی ہوتی ہے، وہ نسبی ہوتی ہے، اور حقیقی بھی نہیں ہوتی۔ حقیقی کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ انتزاعی ہوتی ہے۔ اگر وہ حقیقی ہوتی تو قطع نظر اس کے کہ وہ آپ اس کا مقارنہ، اس کا قیاس کسی اور شے سے کریں یا نہ کریں، وہ شے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ بات واضح؟ تو جب ہم نے کہا کہ انسان کامل ہے، تو آپ کہیں گے کامل ہے، کیسے کامل ہے؟ تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ حیوان سے افضل نہیں ہے۔ تو یہ آپ کہیں گے حیوان بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ تم نے تو انسان کے کمال کی بات کی تھی۔ تو بتانا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کمال مطلق کسی کو حاصل ہے؟
نہیں حاصل. اللہ کے سوا جس کو بھی کمالات حاصل ہیں وہ کمالات نسبی ہیں، اضافی ہیں. بات واضح ہے کہ نہیں؟ یعنی اسی کو تھوڑا آسان الفاظ میں سمجھیں، بلکہ آسان الفاظ میں نہیں، مطلب کہ ایک مشکل مسئلے کو آسان الفاظ میں سمجھے تو آپ یہاں یوں کہہ سکتے ہیں جیسے وجود مطلق خدا کو حاصل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا جسے بھی حاصل ہوگا وہ نسبی ہوگا، وہ اضافی ہوگا، وہ اعتباری ہوگا. بات واضح ہے کہ نہیں؟ وہ اس طریقے پر وحدت الوجود کا بیان ہو جائے. تو اللہ کو گویا کمال مطلق حاصل ہے. اچھا پھر کیا ہوگا؟ لیکن وجود مطلق ابھی چھوڑ دیں، اس بیچ میں ویسے ہی آ گئے، کمال مطلق پر رہے، کمال مطلق ہے. ٹھیک ہے، تو فرمایا بل کانت میں مطلب بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ یہی لائن آف ریزننگ ہے جو ہر جگہ استعمال ہوتی ہے. اسی طریقے پر آپ سوچیں گے کہ اچھا یہ چیزیں نسبی ہیں، انسان کے اندر ہر شے نسبی ہے، انسان کے اندر ہر شے اضافی ہے. تو ہر شے اضافی ہونے کا مطلب ہے کہ وہاں وجود بھی اپنی حقیقت کے اعتبار سے نہیں ہو. بات واضح؟ بل كانت لها كمالات متفاوتة فأكملها أقرب لا محالة إلى الذي له الكمال المطلق. تو ان موجودات کاملہ متفاوتہ بالاضافتی میں اکمل کون ہوگا پھر؟ جو اقرب الی الکمال المطلق ہے. یعنی ان مخلوقات اور موجودات میں سے اکمل ترین کون ہوگا؟ جو اقرب الی الحق ہوگا، جو الکمال مطلق رکھتا ہے. جو جتنا خدا کے قریب ہوتا چلا جائے گا اس میں اتنا ہی کمال پیدا ہوتا چلا جائے گا. اس لیے ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکمل الخلق ہیں. کیوں اکمل الخلق؟ وہاں بھی کمال اکمل الخلق کے اعتبار سے ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اکمل الخلق ہے اس لیے کہ ہوا اقرب الی اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ کے سب سے قریب ہونے کی وجہ سے وہ سب سے زیادہ کمالات کے حامل ہیں تمام مخلوقات میں. بات واضح؟ تو اب یہ بات تو سب کو معلوم ہو گئی نا. اب دیکھیں کہہ رہے ہیں جو بھی عوام علماء عوام کے درجے سے اٹھے گا وہ یہ بات جان لے گا. تو آپ سب نے بھی جان لی ماشاءاللہ، لیکن اب یہ ہم نے نہ سمجھے کہ ہم اٹھ گئے اوپر، کیونکہ وہ سمجھانے سے سمجھ میں آئی ہے. تو کیا فرماتے ہیں؟ فَأَكْمَلُهَا أَقْرَبُ لَا مَحَالَةَ إِلَى الَّذِي لَهُ الْكَمَالُ الْمُطْلَقُ أَعْنِي قُرْبًا بِالرُّتْبَةِ وَالدَّرَجَةِ لَا بِالْكَمَالِ. یہی آپ کہیں؟ ہاں لا بالمکان، وہی نا، کمال تو ہے ادھر. تو کہتے ہیں کہ بھئی میری مراد قرب ہے رتبے کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے، نہ کہ مکان کے اعتبار سے. یہ نہیں ہے کہ اللہ کے کوئی قریب ہو سکے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی مکان میں نہیں ہے کہ کوئی مکانی زمانی اعتبار سے خدا کے قریب ہو جائے، بلکہ مراد کیا ہے کہ رتبے کے اعتبار سے. بات واضح؟ اور یہ بھی ہو سکتا ہے اگر میرے نسخے میں ہے کمال تو کہیں گے کہ وہ اکملوہا اقرب کا مطلب کیا ہوگا؟ آنی قربن بالرتبۃ والدرجات لا بالکمال المطلق. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسے کمال مطلق حاصل ہو جائے. ہاں رتبے کے اعتبار سے، نسبی کے اعتبار سے وہ باقیوں سے زیادہ کمال حاصل کر لے گا. واللہ عالم، لیکن مکان زیادہ بہتر لگ رہا ہے. اچھا پیچھے جو آپ کے پاس ترا رہا ہے، ہاں ترا رہا، ہمارے پاس تزحزح، ٹھیک. یعنی تزحزح کا مطلب ہے کہ جو ان سے تھوڑا سا درجہ عوام سے ہٹ گیا. لیکن ترا رہا مجھے زیادہ بہتر لگ رہا ہے ویسے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ترا رہا کہتے ہیں ترا رہا طفل، یعنی آہستہ آہستہ جو بچے کی نشو و نما، اور وہ پہلے نہیں چل رہا اب چلنا شروع ہو گیا، تو بہتر ہونا چاہیے ترا رہا. لیکن تزحزح قلیلا میں ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی نے اسے ہٹا دیا وہاں سے، کیونکہ فمن زحزح، کیونکہ زحزح کا مطابق ہے تزحزح، یعنی زحزحته فتزحزح، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. تو یہ بہتر لگ رہا ہے. علی من ترعرع قلیلا من درجۃ عوام العلماء. اچھا یہاں تک بات واضح ہے؟ کیا بات واضح ہوئی ہے یہاں تک؟ موجودات سب ایک ہی طریقے پر ہیں یا کچھ کامل ہیں یا ناقص؟ کچھ کامل ہیں کچھ ناقص ہیں. اچھا کمال مطلق کس کو حاصل ہے موجودات میں سے؟ وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حاصل ہے. اللہ کے سوا جسے بھی کمال حاصل ہے وہ کمال نسبی ہے، وہ کمال اضافی ہے. اچھا کمال نسبی اور کمال اضافی تو سب کو حاصل ہو گیا کسی نہ کسی درجے میں. ان کمال نسبی اور کمال اضافی میں اکمل ترین کون ہوگا؟ جو اقرب الی الکمال المطلق ہوگا. تو یہ انہوں نے مقدمہ یہاں قائم کیا. اب آگے چلتے ہیں. ثم الموجودات منقسمة إلى حية وميتة ونعلم أن الحي أشرف وأكمل من المیت. کہہ رہے ہیں پھر موجودات جو ہیں وہ منقسم ہے حیہ اور میتہ، کچھ زندہ ہے کچھ مردہ ہے.
میتہ کہہ لیں یا میتہ کہہ لیں کوئی فرق نہیں پڑتا یہاں، ایسا ہی ہے نا. یعنی مثال کے طور پر لکڑی زندہ نہیں ہے، انسان زندہ ہے. تو موجودات میں بھی انقسام کیا ہوا؟ زندہ، زندگی، اور ان میں سے کون افضل ہے؟ زندہ. تو پھر جب وَتَعْلَمُ أَنَّ الْحَيَّ أَشْرَفُ وَأَكْمَلُ مِنَ الْمَيِّتِ وَأَنَّ دَرَجَاتِ الْأَحْيَاءِ ثَلَاثَةٌ. اب فرماتے ہیں کہ یہ جو زندہ آبجیکٹس ہیں ان کے 3 درجات ہو گئے. ان میں بھی پلانٹس کو شامل نہیں کیا، چوتھے درجے میں چلے جائیں گے، لیکن یہاں 3 ہو گئے. وہ 3 کون ہیں آپ سب جانتے ہیں. کوئی صاحب بتائیں کہ 3 کون ہیں احیاء خدا کو چھوڑ کے؟ یعنی انسان ہیں یا حیوانات ہیں یا جنوں کو بھی نکال دیں یا فرشتے ہیں. ٹھیک ہے، یہی 3 ہیں. آپ یعنی انسان کے تابع ہیں جن. انسان اور جن ایک ہی درجہ ہے. ہاں، انسان اور جن ایک ہی درجہ ہے، وہ مکلفین کا درجہ ہے. اور ویسے بھی جن تابع ہیں رسالت میں انسانوں کے، ہے نا. نہیں، میں تو کھڑکھڑ کی آواز پہ غور کر رہا ہوں. تو اب دیکھیں وَأَنَّ دَرَجَاتِ الْأَحْيَاءِ ثَلَاثَةٌ، 3 درجات ہیں. درجۃ الملائکہ ودرجۃ الانس ودرجۃ البہائم. ودرجۃ البہائم اسفل فی نفس الحیات التي بها شرفها. کہہ رہے ہیں جو درجہ بہائم ہے نا، جانوروں کا درجہ، یہ اس حیات میں بھی سب سے اسفل ہے جس کی بنیاد پہ شرف حاصل ہے. یعنی پہلے تو ہم نے کہا نا کہ بھئی اشرف ہیں زندہ. کس سے اشرف ہیں؟ میتہ سے. تو حیوان اشرف ہوا کہ نہ ہوا؟ پھر ہوا. لیکن جس حیات کے ذریعے اسے شرف حاصل ہوا اس حیات ہی میں نقص ہے. وہ نقص کیسے؟ حیات میں نقص کیسے ہوتا ہے؟ وہ کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا، کہتے ہیں کہ لِأَنَّ الْحَيَّ هُوَ الدَّرَّاقُ الْفَعَّالُ. حی کون ہوتا ہے؟ زندہ کون ہے؟ دراق فعال. دراق کا تعلق ہے علم سے، یعنی جو چیزیں پرسیو کرتا ہے اور پھر فعل کرتا ہے. یہی ہے نا، اس کے اندر ارادہ ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے، اور کسی نہ کسی درجے میں شعور ہوتا ہے، کسی نہ کسی درجے میں علم ہوتا ہے. یہی اچھا. وفی ادراک البہیمۃ نقص وفی فعلها نقص. جب حیات نام ہی در کو فعل کا ہے، ادراک و فعل کا ہے، تو بہیمہ کے ادراک اور فعل دونوں ہی میں کیا ہے؟ نقص ہے. کیسے نقص ہے؟ اما ادراکها فنقصانه انه مقصور علی الحواس. جہاں تک اس کے ادراک کا مسئلہ ہے تو وہ نقصان اس میں یہ ہے، کمی یہ ہے کہ وہ صرف حواس پر مقصور ہے، محصور ہے. حواس کے سوا اس کے ہاں کچھ بھی نہیں ہے. جو علم اسے حواس سے حاصل ہو گیا، بس اسی علم تک اس کی پرواز ہے، پہنچ. اچھا. وَإِدْرَاكُ الْحِسِّ قَاصِرٌ لِأَنَّهُ لَا يُدْرِكُ الْأَشْيَاءَ إِلَّا بِمُمَاسَّةٍ أَوْ بِقُرْبٍ مِّنْهَا فَالْحِسُّ مَعْزُولٌ عَنِ الْإِدْرَاكِ إِن لَّمْ يَكُن مُمَاسَّةٌ وَلَا قُرْبٌ. کہہ رہے ہیں کہ ادراک حس پھر قاصر ہے. دیکھیں بہت بالکل نہ منطقی گفتگو ہوتی ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ بھئی حی کون ہے؟ وہ دراک ہے اور فعال ہے. اچھا، پھر جب آپ نے کہا کہ حی دراک اور فعال ہوتا ہے تو آپ نے کہا کہ حیوان ناقص ہے، تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ ادراک میں کیا نقص ہے اور فعل میں کیا نقص ہے. تو ادراک میں نقص بتایا کہ وہ نقص ہے کہ اس کا ادراک محض حواس پر مبنی ہے. پھر آپ کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ حواس پر مبنی ادراک ناقص کیوں ہوتا ہے. لیکن بالکل اس پر جو ہے وہ چل رہے ہیں. کیوں ناقص ہے؟ وہ آپ کہیں کہ نہیں یہی تو ہوتا ہے، یعنی آپ کہیں تو یہی تو علم ہے. آپ دیکھیں نا کہ جدید دنیا یا جدید لوگ یہی مانیں گے نا کہ علم کیا ہوتا ہے؟ جو مقصور علی الحواس ہو. وہ کہہ رہے ہیں یہ ادراک ناقص ہے. کیوں ناقص ہے؟ وجہ کیا ہے؟ بتاتے ہیں. فرمایا کہ کیونکہ حس کا ادراک قاصر ہے، کیونکہ وہ چیزوں کا ادراک نہیں کر سکتا مگر یا تو مماسہ سے، یعنی ٹچ کر کے، یا قرب سے. بس جن چیزوں میں قرب اور مماسہ متخیل ہی نہ ہو اس کا ادراک حس کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، تو کیا فرماتے ہیں؟ فالحس معزول عن الادراک ان لم یکن مماسۃ ولا قرب. اگر مماسہ اور قرب ہو ہی نہ تو پھر وہاں حس کا کیا عمل دخل؟ وہاں کوئی عمل دخل ہی نہیں. تو گویا ایسا عالم کہ جہاں مماسہ اور قرب نہ ہو وہ حس کے ادراک سے یا حس اس کے ادراک سے معزول ہے. انہم عن السمع لمعزولون، یہ مراد ہے ان کی. شیاطین کے بارے میں کہا وہ سن نہیں سکتے، تو کہا کہ یہ جو ادراک ہے نا حسی، یہ اس عالم سے معزول ہے. تو لہذا اگر آپ کہہ دیں گے کہ علم حسی ہوتا ہے، ایک امپیریکل اس پر آپ کھڑے ہو جائیں گے تو یقیناً معزول ہو جائیں گے. سیدھی سی بات.
وہ معزول ہوئے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پہنچے ہیں. تو کہتے ہیں فَإِنَّ الذَّوْقَ وَاللَّمْسَ يَحْتَاجَانِ إِلَى الْمُمَاسَّةِ، کہہ رہے ہیں اسی طرح ذوق اور لمس جو ہے نا، چکھنا اور چھونا، وہ مماسہ کے محتاج ہے. وَالسَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَالشَّمُّ يَحْتَاجُ إِلَى الْقُرْبِ، زیادہ سے زیادہ آپ کہیں گے ہم قرب بڑھاتے چلے جائیں گے، دور کی اشیاء بھی دیکھ سکیں گے، لیکن دیکھ اسی کو سکیں گے نا کہ جو دور کی ہے، جہاں دوری اور قرب ہوئی نا اس کو کیسے دیکھیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یعنی کوئی ایسی ٹیلیسکوپ ایجاد کر لی جائے گی، بھی ٹیلیسکوپ کی بات ہو ہی رہی تھی، عاطف خان صاحب کے گھر اس وقت ہے، انشاءاللہ اس کی زیارت کریں گے. لیکن ایسی ٹیلیسکوپ ایجاد ہو سکتی ہے جو خدا کو دیکھ لیں. مثلا سوال یہ ہے، نہیں ہو سکتی. آپ کہیں جتنی مرضی اس کے اندر کچھ وہ قوت پیدا کر لیں، نہیں ہو سکتی. لیکن ان کا خیال ہے کہ شاید دیکھ لیں گے کبھی. نہیں، ان کا ویسے خیال نہیں ہے. ان سے مراد جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا وہ تو کہہ رہے ہیں ہے ہی نہیں، دیکھیں گے کیا؟ دیکھنے کے لیے تو وجود ضروری ہو رہا ہے ہی نہیں، دیکھیں گے کیسے؟ والسمع والبصر والشم يحتاج ايش الى القرب وكل موجود لا يتصور فيه المماسة والقرب. وہی بات، ہر وہ موجود کہ جس کے اندر قرب و مماسہ کا تصور ہی نہ ہو. فالحس معزول عن ادراکها في الحال، کہہ رہے ہیں حس اس کے ادراک سے فی الحال معزول. ٹھیک ہے، فی الحال کیوں کہا انہوں نے؟ فی الحال کا مطلب اردو والا یہ جیسے اردو، ہاں دونوں دو مطلب ہو سکتے ہیں. یا فی الحال کے، فی الحال کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ فوری طور پہ معزول ہے، کوئی اس میں مقدمہ قائم کرنے کی ضرورت نہیں، یہ نہیں بس معزول ہے فی الحال یعنی البتہ. لیکن اس میں اشارہ یہ ہو سکتا ہے کہ لأن اہل السنت والجماعہ یقولون بأننا سنر اللہ سبحانہ وتعالی، قیامت کے دن ہم اللہ کو دیکھیں گے بالرؤیت بالعین، ہے نا ہمارا. تو اگرچہ ہم اس کو بلا کیف مانتے ہیں اور اس کی تعویلات ہیں مختلف، لیکن چونکہ ہم نے کہا کہ بالعین دیکھیں گے، جو بھی ادراک پیدا کیا جائے گا اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ، اللہ کسی قرب میں نہیں ہوں گے، جہت میں نہیں ہوں گے، لیکن وہ ادراک قلب کی بجائے آنکھ میں پیدا کیا جائے گا. بات ہے وہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو وہ مانند رویت کے ہو جائے گا. تو اس لیے اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. فی الحالی يعني أما في المستقبل فالله سبحانه وتعالى يعطي هذه الحواس بعض القدرات الخارقة بها تتمكن من معرفة بعض الأشياء التي لا يتصور فيها القرب والمماسة. یہ ہو سکتا ہے فی المستقبل، مستقبل میں ہو جائے، ابھی نہیں ہو سکتا. لیکن واللہ عالم مجھے پہلی بات دوست لگ رہی ہے، فی الحال تمہارا فی الحال فوراً معزول ہے، کیونکہ یہ صرف عین کی بات نہیں ہو رہی، یہاں بات مماسہ کی بھی ہو رہی ہے، قرب کی بات ہو رہی ہے، وہ وہاں متخیل ہے ہی نہیں کسی بھی صورت میں. اللہ. وَأَمَّا فِعْلُهَا، اچھا یہ تو اس کے ادراک کا نقص تھا نا بہیمہ کے، اس کے فعل کا نقص کیا. اور آپ عجیب بات دیکھیں کہ اب جب انسان نے اپنے آپ کو حیوان مان لیا تو وہ اسی پر ہی کھڑا ہوا ہے. یہی دو چیزیں ہیں جس کو امام غزالی فرما رہے ہیں، دیکھو بہیمہ بیچارہ کتنا ناقص ہے کہ اس کا ادراک صرف حواس کا ہوتا ہے اور اس کا فعل صرف غضب اور شہوت کی بنیاد پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کا فعل محض اس کو جو شے موٹیویٹ کرتی ہے، جو اس کو ابھارتی ہے فعل پہ، وہ یا تو قوت غضبیہ ہوتی ہے یا قوت شہویہ ہوتی. ایسا ہی ہے نا؟ تو کیا بالکل جب انسان نے اپنے آپ کو حیوان مانا تو اسی تصور پہ آ گیا نا؟ یعنی امام غزالی کی حیوان کی یہ ڈسکرپشن کتنی زبردست ہے کہ حیوان ایسا ہی ہوتا ہے. تو حیوان اپنے ادراک میں امپیریکل ہوتا ہے اور اپنے اعمال میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہیڈونسٹک اپروچ رکھتا ہے. مطلب یہی ہے، یہی دو چیزیں امام غزالی بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اما فعلها فهو انه مقصور على مقتضى الشهوة والغضب لا باعث لها سواهما. اسی لیے وہ کہتے ہیں آج کل آپ کہتے ہیں نا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی وغیرہ کا زمانہ ہے جس کے سامنے ہم بیٹھے ہیں، جس کی سراؤنڈنگز میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ بتاتے کیا ہے؟ یعنی ان دی اینڈ مطلب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور سب کچھ مطلب اس کی فائنل کاز کیا حاصل کرنا ہے اس سے انسان نے؟ وہ یہی ہے نا کہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کو مزید میکسیمائز کر کے نت نئے طریقے نکال کے، یہ اس کے سوا کوئی مقصد ہے؟ یعنی کیا انہوں نے خدا کو جاننے کا مقصد بنایا؟ وہ تو انکار کر چکے ہیں، خدا کو جاننا بھی نہیں ہے. کیا کرنا ہے پھر اس مقصد؟ کیا ہے ساری ترقی کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں کہ سوائے بطن و فرج کے سوا کچھ بھی مقصد نہیں. بطن ہے اور فرج، اور اس میں
چیر پھاڑ کرنے کی جو صلاحیت انسان کے اندر رکھی گئی ہے وہ بھی شامل کر لیں. یعنی بھیڑیا بھی ہے انسان، قوت غضبیہ بھی ہے، صرف بطن و فرج بھی ہے، وہ شہوت کی طرف علامت ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ انسان جب بھیڑیا بنتا ہے تو اس کے اندر کیا کیا کرنے کی ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہا. سارا کچھ جنگیں ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، اور جہاں جہاں خاص طور پہ خانہ جنگی ہوتی ہے وہاں جو لوگوں نے حالات بتائے نا کہ بالکل وہ پڑوسی بھی ہمارے کہ جو بہت زیادہ وہ تھے اور بڑے اچھے طریقے پہ ہم سے ملا کرتے تھے، لیکن جب یہ خانہ جنگی ہوتی ہے تو بالکل ایسا محسوس ہوا کہ بھئی یہ بالکل حیوانوں میں بدل گیا اچانک. ایسے پارٹیشن کے وقت بھی لوگ بتاتے ہیں کہ کس طرح اب مل جل کے سکھوں کے ساتھ رہتے تھے، لیکن جب وہ سب کچھ شروع ہو گیا اچانک. تو انسان کے اندر بھیڑیے بننے کی بھی صلاحیت، تو انسان بطن و فرج بھی ہے. اور کہا جائے تو پھر اس کو قوت غضبیہ کو کیسے بیان کیا جائے بطن و فرج کے ساتھ، جو بھی بھیڑیا یا جو بھی کہیں. وَلَيْسَ لَهَا عَقْلٌ يَدْعُو إِلَىٰ أَفْعَالٍ مُخَالِفَةٍ لِمُقْتَضَى الشَّهْوَةِ وَالْغَضَبِ. کو انسانیت کیا ہوئی؟ انسانیت یہ ہوئی کہ اس کے اندر عقل ہے جو اسے ان افعال پر بھی ابھارتی ہے جو مخالفہ ہوتے ہیں ان افعال کے جن کا مقتضا یا جن کا مقتضی شہوت اور غضب ہوتی ہے. تو انسان کی عقل کا مطلب ہی یہی ہے کہ شہوت میں کچھ اور دل چاہ رہا ہے لیکن میں کہتا ہوں میں نے نہیں کرنا. یہ انسان ہونے کا مطلب ہے. یعنی اور اگر انسان کہتا ہے کہ وہی کرنا ہے جو تمہارے جی میں آئے تو یہ حیوان ہونے کا مطلب. اللہ عالم. وَأَمَّا الْمَلَكُ. تو یہ تو کون ہو گیا؟ سب سے گھٹیا وجود کس میں؟ موجودات میں یا موجودات حیہ میں؟ موجودات حیہ میں. اور سب سے عرفہ کیا ہوا امام غزالی کی رائے میں؟ وہ ہے فرشتہ. وہ کیوں سب سے عرفہ ہے وہ بتاتے ہیں. وَأَمَّا الْمَلَكُ فَدَرَجَتُهُ أَعْلَى الدَّرَجَاتِ. اس کا درجہ سب سے اوپر ہے. لیش لِأَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ مَوْجُودٍ لَا يُؤَثِّرُ الْقُرْبُ وَالْبُعْدُ فِي إِدْرَاكِهِ. کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ عبارت ہے ایک ایسے موجود سے کہ جس کے ادراک پر قرب و بعد کا کوئی اثر نہیں ہے. لا يؤثر القرب والبعد فی ادراکی. لیش کیونکہ امام غزالی علیہ الرحمہ کی رائے میں، لیش کا مطلب ہوتا ہے کیوں، امام غزالی علیہ الرحمہ کی رائے میں فرشتے مجردات میں سے. مجردات کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو ٹائم اینڈ سپیس میں نہیں ہے، جو مادے اور مدہ سے، مدہ کس کو کہتے ہیں؟ ٹائم، اور مادہ کیا ہے؟ جیسے سپیس. تو جو مادہ اور مدہ سے منزہ ہے، ماورا ہے. فرشتے کیا ہیں؟ مجردات. تو وہ کیا فرما رہے ہیں؟ ان کے قرب میں کیا دخل ہوگا؟ ان کے ادراک میں کیا قرب کو دخل ہوگا؟ نہیں دخل ہوگا. کیوں دخل نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ وہ جسمانی نہیں. لیکن جو جسمانی کہے گا انہیں، وہ کہے گا کہ دخل ہے. زیادہ زیادہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ان کی صلاحیت بہت زیادہ ہے. یعنی مثال کے طور پہ عقاب جو اڑ رہا ہوتا ہے آسمان میں، اس کی نگاہ میری نگاہ سے بہت تیز ہے کہ نہیں؟ بہت زیادہ تیز ہے. لیکن بہرحال اس کی بھی کوئی حد تو ہوگی جس سے آگے وہ نہیں دیکھ سکتا. ایسا ہی ہے نا. تو اگر آپ کہیں گے کہ فرشتے جو ہیں وہ مجردات میں سے نہیں ہیں بلکہ جسمانی ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ کہ اتنے بلین لائٹ ایئرز کے فاصلے پہ بھی دیکھ لیں، لیکن کوئی نہ کوئی حد آ جائے گی. ان کی صلاحیت بڑھ سکتی ہے. انسانی آنکھ میں بھی کوئی بعد نہیں ہے کہ میں یہاں سے بیٹھے بیٹھے ہزاروں میل کے فاصلے پہ دیکھ لوں. یہ غیر ممکن ہے کہ ممکن ہے؟ ممکن، فی نفسی ہی ممکن ہے. عقلی طور پہ اس میں کوئی مسائل نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ہی نگاہ دی ہے. ہم خاص جو ہے اس مطلب روشنی کی جو وہ کیا کہلاتی ہے جس سے ہم اوپر دیکھ سکتے ہیں نا نیچے، ویو لینتھ جو ہے. ویو لینتھ تو خیر ساؤنڈ کی ہوتی ہے، اس کی بھی ہوتی ہے. تو وہ جو مطلب جو رنگوں کے اعتبار سے بتاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں ویو لینتھ ہے. ہاں انفرا ریڈ اور الٹرا وائلٹ جو ہے اس کے درمیان میں ہم دیکھ پاتے ہیں. تو ٹھیک ہے، لیکن ہم کیا اس سے اوپر یا نیچے دیکھنے کی صلاحیت پیدا کرنے کا تخیل بھی نہیں کر سکتے؟ کر سکتے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن خیرحال کیا امام غزالی کیا فرما رہے ہیں؟ بل لا يقتصر ادراکہ علی ما یتصور فیہ القرب والبعد اذ القرب والبعد یتصور علی الاجسام والاجسام اخص اقسام الموجودات. کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان کا ادراک جو ہے وہ اسی پر مقصور نہیں ہے، اسی پر بندھا ہوا نہیں ہے کہ جن میں قرب و بعد کا تصور قائم کیا جا سکے، کیونکہ قرب و بعد جو ہے وہ تو اجسام کے ساتھ ہے. جو جسم ہوگا وہی قریب یا دور ہوگا نا، اور اجسام موجودات میں افضل ترین ہے. یہ اخص الموجودات ہے، گھٹیا ترین. یعنی وجود کے اگر آپ مراتب قائم کرتے چلے جائیں گے تو سب سے نچلا مرتبہ جسم کا ہے.
جو فی زمانہ وجود وحدت الوجود کا درجہ رکھتا ہے. یعنی وحدت الوجود کا مطلب ہے جسم کے سوا کوئی وجود نہیں. یعنی مغرب بھی وحدت الوجود ہی کا قائل ہے. یہ آپ خود ہی سوچیں, وحدت الوجود کا مطلب ہے وجود کی اکائی ایک ہے. تو وہ وجود کی کون سی ایک اکائی مان رہے ہیں؟ جسم. یعنی اس کے برعکس وحدت الوجود جو صوفیہ کا ہے وہ تو ہوگا کہ یہ ہے ہی نہیں. وہ کہہ رہے ہیں یہی ہے. بہت زمین و آسمان کا فرق ہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ ہے ہی نہیں, وہ کہہ رہے ہیں یہی ہے اور کچھ نہیں ہے. تو جسم ہی وجود رکھتا ہے. تو اخص الموجودات پر جو اپنے آپ کو قانع کر لے وہ خود اخص الموجود ہو. تو فرمایا ثم ہوا مقدس عن الشہوۃ والغضب, پھر وہ غضب اور شہوت سے بھی مقدس ہے, منزہ ہے. کون؟ فرشتہ. فلیست افعالہ بمقتضی الشہوۃ والغضب, اس کے افعال شہوت و غضب کے مقتضا پر نہیں ہوتے. بل داعیہ الی الافعال امر اجل من الشہوۃ والغضب, اسے افعال کی طرف بلانے والا اس کا داعیہ بہت بلند ہے شہوت و غضب سے, اجل ہے. وہوا, وہ کیا ہے پھر؟ وَهُوَ طَلَبُ التَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ, وہ داعیہ ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا. فرشتوں کے ہاں محض یہی داعیہ ہے جو انہیں افعال کی طرف بلاتا ہے. اب ہے بیچ میں حضرت انسان جو ہم ہیں اللہ کے فضل سے, اور اللہ نے ہمارے اندر یہ دونوں عوالم جمع کر دیے. یعنی ہم حیوان بھی, اس میں تو کوئی شک نہیں, اور ہم فرشتہ بھی ہیں. تو اب ہم دونوں مل کر ایک ہی وجود بنے. یہ نہیں کہ اب ہمارے اندر حیوان اور فرشتہ ہیں, ہم ایک الگ نوع بن گئے جس کے اندر حیوانی صلاحیتیں بھی ہیں اور جس کے اندر ملکی صفات بھی ہیں. تو آپ دیکھیے کہ انسان کو اللہ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, بہت عزت دی ہے. انسان ایک خاص ہے, تو ہمیں اس کا ادراک کرنا چاہیے. اللہ کے فضل سے ہم انسان ہیں, یعنی یہ بہت بڑی نعمت. وَأَمَّا الْإِنسَانُ فَإِنَّ دَرَجَتَهُ مُتَوَسِّطَةٌ بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ, انسان کا درجہ درمیان میں ہے. وہ کیسے؟ وَكَأَنَّهُ مُرَكَّبٌ مِّن بَهِيمِيَّةٍ وَمَلَكِيَّةٍ وَالْأَغْلَبُ عَلَيْهِ فِي بِدَايَةِ أَمْرِهِ الْبَهِيمِيَّةُ, انسان مرکب ہے بہیمیہ اور ملکیہ سے, حیوانیت اور ملکیہ سے. اور انسان پر غالب بدایتی امری ہی, اس کے طفولہ میں جب وہ دنیا میں وجود پاتا ہے تو کیا غالب ہوتا ہے اس پر؟ البہیمیت, بہیمیت غالب ہوتی ہے. عقل کا نور تو بعد میں آتا ہے. اذ لیس لہ اولا من الادراک الا الحواس, کیونکہ شروع میں سوائے حواس کے اس کے پاس کوئی ادراکات نہیں ہوتے. التي يحتاج في الادراک بها الى طلب القرب من المحسوس بالسعی والحرکت, کہ جس کا ادراک کرنے کے لیے طلب قرب کرنا پڑتا ہے, قریب ہونا پڑتا ہے نا بچے کو. کس شے سے قریب ہونا پڑتا ہے؟ من المحسوس, جس کو اس نے محسوس کرنا ہے. کیسے قریب ہوگا؟ بھاگ دوڑ کر کے. بالسعی والحرکت. اچھا, کیا ہمیشہ بچہ ایسا ہی رہتا ہے؟ نہیں. اگر وہ ہمیشہ ایسا رہے تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ بچپنے سے نہیں نکل سکا. سمجھ میں آ رہی؟ یعنی انسان کہہ رہا ہے کہ آج کل ہم نے بہت ترقی کر لی ہے, لیکن اس تصور کے مطابق وہ بچہ ہی رہا. اگر وہ کہے کہ ادراک اسی پر محصور ہے, کیونکہ بچہ شروع میں اسی طرح ہی ہوتا ہے. تو انسان کا خیال یہ ہے کہ وہ ترقی کے پتہ نہیں کن مراتب کو عبور کر کر کے کہاں پہنچ چکا ہے, لیکن اپنے ادراکات کے اعتبار سے وہ عہد طفولت سے ابھی تک نہیں نکلا, بچپنے سے نہیں نکلا. اچھا, پھر عقل کیا آتی ہے؟ إِلَىٰ أَن يُشْرِقَ عَلَيْهِ بِالْآخِرَةِ نُورُ الْعَقْلِ, یہاں تک کہ پھر آخر میں نور عقل کا سورج طلوع ہو جاتا ہے بچے کے اوپر آہستہ آہستہ. المتصرف, یہ نور عقل کیا ہے؟ عقل کیا ہے؟ المتصرف فی ملکوت السماوات والارض من غیر حاجت الى حرکت بالبدن وطلب قرب او مماست مع المدرک به. کہہ رہے ہیں یہ وہ عقل ہے جو زمین و آسمان کے ملکوت میں تصرف کرتی ہے. یہاں ملکوت سے مراد وہ عالم ہے, کیونکہ ایک اصطلاح کے مطابق عالم ملک اور عالم ملکوت جو گویا عالم محسوسات سے مابرہ ہے. تو یہ عقل وہاں بھی تصرف کرتی ہے کہ نہیں؟ یہ اہم بات ہے. یعنی یہاں امام غزالی علیہ الرحمہ کیا اس مسلک پر کھڑے ہیں جیسے کچھ حضرات کو کہتے سنا, یہ آخری زمانے کی کتابیں ہیں, کہ امام غزالی بھی ہوتے ہوتے اسی پر پہنچ گئے کہ عقل کا وہاں کوئی عمل دخل نہیں ہے. اور عقل سے ہم مراد یقیناً وہی عقل لیتے ہیں جو امام غزالی جس کو عقل کہہ رہے ہیں. یعنی کیا امام غزالی کوئی پھرتے پھراتے مطلب کانٹ کے نظریے پہ پہنچ گئے؟
کہ عقل جو ہے وہ محض محسوسات کی دنیا ہی میں کام کرے گی، یا امام غزالی یہ فرما رہے ہیں کہ عقل تو وہاں بھی تصرف کرتی ہے جہاں نہ قرب ہوتا ہے، نہ بعد ہوتا ہے، نہ مماسہ ہے، نہ اس کی طلب کی، عقل تو وہاں بھی کام کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ وہاں کام کرتی ہے فرما رہے ہیں۔ یعنی عقل کا تصرف وہاں بھی ہے، عقل کا تصرف صرف عالم محسوسات میں نہیں ہے، صرف ٹائم اینڈ سپیس کی کیٹیگریز میں نہیں ہے، بلکہ اس کے ماوراء بھی ہے۔ میرا خیال ہے یہ خاص وقت پہ کوئی صافون کرتے ہیں۔ تو جو مدرک بھی ہی ہے نا، مدرک بھی ہی کون ہوتا ہے؟ عقل جس کا ادراک کرتی ہے، وہاں اسے کچھ بھی نہیں چاہیے، نہ قریب ہونا نہ دور ہونا۔ کیا ہم عقل سے خدا کا ادراک کرتے ہیں؟ کیا قریب ہو کے کیا ہے، کہ چھو کے کیا ہے؟ نعوذ باللہ، لیکن کر لیا ادراک۔ اور یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم خدا کا ادراک نہیں کرتے، اور آگے نا بہت خوبصورت وضاحت کر دیں گے، کیونکہ مطلب کچھ جگہوں پر آپ کو امام غزالی کی ایسی عبارت بھی ملیں گی کہ العقل لا یدرک اللہ، العقل لا یعرف اللہ۔ اور عجیب بات یہ کہ اس کتاب میں ابھی آگے امام غزالی وضاحت کے ساتھ بتا دیں گے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کو کوئی نہیں پہچان سکتا تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کو، یعنی آپ کہیں انا عارف اللہ کہتے ہیں، یہ بھی سچی بات ہے۔ اگر آپ کہیں انا لا عارف اللہ، یہ بھی سچی بات ہے۔ آپ کہیں انا عارف الصدیق، یہ بھی سچی بات ہے، میں حضرت ابو بکر صدیق کو جانتا ہوں۔ اور اگر آپ یہ کہیں من انا حتی عارف الصدیق، میں کون ہوں جو صدیق کو جانوں، یہ بھی درست ہے کہ نہیں؟ تو لہذا ہر بات کا اپنا ایک محل ہوتا ہے نا، تو ایک کلام سے استدلال کر کے اور یہ سمجھنا کہ یہاں امام غزالی نے کچھ بیان کر دیا، طریقہ درست نہیں ہے۔ اچھا جی آگے چلیں۔ تو بل مدرکہ ہے آپ کے یہاں؟ مع المدرک بھی سے آگے پڑھیں۔ ہاں مع المدرک بھی، یدرک الامور المقدسہ، میرے ہاں ہے بل مدرکہ الامور المقدسہ، یہ بھی درست، بل مدرکہ ای مدرک العقل الامور المقدسہ، وہاں آپ پڑھیں گے الامور المقدسہ کیونکہ وہ یدرک انہوں نے لگا دیا، ہمارے ہیں بل مدرکہ الامور المقدسہ عن قبول القرب والبعد بالمکان، بلکہ اس کا مدرک تو وہ امور مقدسہ ہیں جہاں قرب اور بعد کو قبول نہیں کیا جاتا مکانی اعتبار سے۔ وَكَذَلِكَ الْمُسْتَوْلِي عَلَيْهِ أَوَّلًا شَهْوَتُهُ وَغَضَبُهُ، انسان پر اپنے بدایت میں اول الامر میں کون سی صفات غالب ہوتی ہیں؟ شہوت اور غضب۔ جس طرح ادراک میں اس پر کیا غالب تھا؟ محسوسات، اسی طرح اول الامر میں شہوت و غضب، تو گویا فی اول الامر لما یولد الانسان یولد حیوانا الیس کذالک ثم یصیر انسانا، صرف یہ وضاحت کے لیے کہہ رہا ہوں، گویا ابتدائی امر میں اس کے افعال کے مقتضیات کیا ہیں؟ شہوت و غضب، اور اس کا ادراک کس پر محصور ہے؟ حواس پر۔ وبحسب، اسی لیے آپ دیکھیں بچہ ذہین زیادہ کب ہوگا، یعنی آپ کا ذہین یہ ہے کہ وہ یہ کر رہا ہے اور یہ واللہ عالم، بچہ ذہین اس وقت ہوگا جب وہ محسوسات اور مقتضیات غضب و شہوت کی دنیا سے جتنا جلدی نکل آئے، یعنی جتنا جلدی اس کے اندر تمییز پیدا ہو جائے، وہ کیا ہے؟ وہ اقرب الی الانسانیہ ہو جائے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہ کچھ لوگوں پر تو بچپنا یعنی بچپنا زیادہ غالب رہتا ہے، لیکن کچھ بچے ایسے بھی ہو سکتے ہیں ماشاءاللہ کہ جو بہت ذہین ہوں، جو فوراً امور یعنی تعقل ان کے اندر قوی ہونا شروع ہو جائے اور نور عقل ان میں جلدی روشن ہو جائے، اور مقتضی شہوت و غضب تو خیر قبر تک پیچھا نہیں چھوڑے گا، لیکن مقتضی غضب و شہوت کے ساتھ مقتضی عقل بھی پیدا ہونا شروع ہو جائے۔ تو اس میں کچھ کو دیر لگتی ہے، کچھ جلدی ہو جاتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ معیار ہونا چاہیے اصلاً زکا کا، یعنی جو حقیقی زکا ہے وہ یہ ہے، زکا سے مراد یعنی حقیقی معنی میں وہ ذہین ہے، جینیس ہے، تو اس معنی میں واللہ اعلم۔ اللہ پھر کیا ہوتا ہے؟ کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ ہاں وَكَذَلِكَ الْمُسْتَوْلِي عَلَيْهِ أَوَّلًا شَهْوَتُهُ وَغَضَبُهُ وَبِحَسَبِ مُقْتَضَاهُمَا انبعاث، انہی دونوں کے مقتضا کے مطابق اس کا کسی فعل کی طرف انبعاث ہوتا ہے، کوئی کام کرنے کے لیے وہ کیوں آمادہ ہوتا ہے؟ شہوت اور غضب کی بنیاد پہ بچہ إِلَىٰ أَن يَظْهَرَ فِيهِ الرَّغْبَةُ فِي طَلَبِ الْكَمَالِ وَالنَّظَرِ لِلْعَاقِبَةِ وَعِصْيَانِ مُقْتَضَى الشَّهْوَةِ وَالْخَطَأِ،
یہاں تک کہ اس بچے کے اندر بھی یا اس انسان کے اندر آہستہ آہستہ رغبت پیدا ہوتی ہے طلب کمال کی اور عاقبہ کو دیکھنے کی کہ انجام کو پیش نظر رکھوں، اور یہ رغبت بھی پیدا ہوتی ہے کہ میں شہوت و غضب کے مقتضا یعنی اس شہوت و غضب کے تقاضوں کا انکار کروں، نافرمانی کروں۔ بات واضح ہے کہ نہیں؟ فَإِنْ غَلَبَ الشَّهْوَةَ وَالْغَضَبَ حَتَّى مَلَكَهُمَا وَضَعُفَ عَنْ تَحْرِيكِهِ وَتَسْكِينِهِ أَخَذَ بِذَلِكَ شَبَهًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ، کہہ رہے ہیں اگر وہ اپنی شہوت و غضب پر غالب آ جائے انسان، یہاں تک کہ وہ اس کا مالک ہو جائے، اور وہ دونوں شہوت و غضب اس کو ہلانے اور اس کو سکون دینے بھی، اس کی وضاحت کرتا ہوں، سے ضعیف ہو جائیں، یعنی اس قابل نہ رہیں کہ وہ شہوت و غضب کی بنیاد پہ حرکت کریں اور شہوت و غضب کی بنیاد پہ رکے، یہ نہ ہو، بلکہ جس بنیاد پہ رکے وہ کیا ہے؟ طلب الکمال والنظر الى العاقبہ، اور کیا تھا؟ والرغبۃ فی عصیان مقتضی الشہوۃ والغضب۔ تو اگر یہاں تک وہ پہنچ جائے کہ اس کو ہلانے اٹھانے بٹھانے والی شے غضب اور شہوت نہ ہو، تو پھر کیا ہو؟ پھر کیا ہوگا؟ اخذ بذلک شبہا من الملائکہ، تو اب اس کے اندر ملائکہ کی مشابہت پیدا ہو گئی۔ شبہن ہے شبہن ہے شبہن۔ وکذالک ان فطم نفسہ عن الجمود علی الخیالات والمحسوسات وانس بادراک امور تجل عن ان ینالها حس او خیال، کہہ رہے ہیں پھر اسی طریقے پر اگر وہ اپنا دودھ چھڑوا لے نا، کس شے سے دودھ چھڑوائے، کس شے سے اپنے آپ کو نجات دلوائے، کہ وہ خیالات و محسوسات پر جمود اختیار کرے۔ بات ہے، یعنی خیالات و محسوسات کیا ہے؟ ہر وہ خیال، یعنی یہاں خیال سے مراد وہ امیجینیشن ہے کہ جو محسوس کتابیں ہوتی ہے، تو کہا کہ اگر وہ ان خیالات و محسوسات سے اپنے آپ کو چھڑوا لے اور ان امور سے ایک انس پیدا کر لے، ان امور کے ادراک سے ایک انس پیدا کر لے کہ جس کو کوئی حس اور خیال پا نہیں سکتی۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ تو پھر کیا ہوگا؟ اخذ شبہا آخر من الملائکہ، تو مزید کچھ تشبہ حاصل ہو گیا کس سے؟ ملائکہ سے۔ فإن خاصیت الحیات الادراک والعقل، کیونکہ حیات کی خاصیت ادراک اور عقل ہے، وإلیہما یتطرق النقصان والتوسط والکمال، اور انہی دونوں کی طرف اصل میں انہی دونوں کی نسبت سے نقصان، کمی یا توسط، اعتدال یا کمال طے ہوتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ حیات یا ناقصہ ہے یا معتدل درمیانی ہے یا کامل ہے، کس نسبت سے طے ہوگا؟ ادراک سے۔ جس درجے میں وہاں ادراک پایا جاتا ہے اور عقل پائی جاتی ہے ان امور کی جو حس و خیال سے ماورا ہے، اسی درجے میں یا تو اس کی حیات ناقص ہوگی یا متوسط ہوگی یا کیا ہوگی؟ کامل ہوگی۔ جی جی فرمائیں۔ یہاں پہ فعل لکھا ہوا ہے، ادراک عقل کی جگہ۔ ٹھیک ہے بھائی، زیادہ بہتر ہے۔ الادراک والفعل، میرے ہاں عقل ہے لیکن یہ بھی ٹھیک ہے، یعنی ادراک اور فعل خاصیت حیات ہے جیسے ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، اور انہی دونوں کے اعتبار سے کیا طے ہوگا؟ کمال، نقصان اور توسط۔ تو ہم نے کیا دیکھا کہ ادراک میں محسوسات پر اکتفا نہ ہو اور فعل میں مقتضا محض شہوت و غضب نہ ہو۔ جو ان دو صفات میں جتنا کمال حاصل کرے گا اتنا اقرب الی الملک ہوگا، اقرب الی الملائکہ ہوگا۔ اچھا، وَمَهْمَا اقْتَدَى بِالْمَلَائِكَةِ فِي هَاتَيْنِ الْخَاصِّيَتَيْنِ كَانَ أَبْعَدَ عَنِ الْبَهِیمِیَّةِ وَأَقْرَبَ مِنَ الْمَلَكِ، جتنا وہ فرشتوں سے ان دو خواص میں فرشتوں کی اقتداء کرے گا اتنا ہی بہیمیت سے دور ہوگا، فرشتے سے قریب تر ہوگا۔ وَالْمَلَكُ قَرِيبٌ مِّنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور فرشتہ خدا کے قریب ہے۔ وَالْقَرِيبُ مِنَ الْقَرِيبِ قَرِيبٌ، قریب کے قریب قریب ہوتا ہے۔ تو گویا فرشتہ اللہ کے قریب ہے، جو فرشتے کے قریب ہوا اپنی صفات کے اعتبار سے وہ کس کے قریب ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ اب یہ جو ظاہری کلام ہے نا، فَإِن قُلْتَ فَظَاهِرُ هَذَا الْكَلَامِ يُشِيرُ إِلَىٰ إِثْبَاتِ مُشَابَهَةٍ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ اللَّهِ تعالیٰ، بظاہر ایسا محسوس ہو رہا ہے امام غزالی قدس اللہ سرہ کہ آپ گویا بندے اور خدا میں کوئی مشابہت قائم کر رہے ہیں، یعنی خدا کی صفات بھی اختیار کرنی ہے، خدا کی صفات اختیار کرنی ہے تو خدا جیسے ہو جائیں گے، فرشتوں کے بھی قریب ہونا ہے،
ادراک اور افعال میں بھی حس اور خیال سے ماورا جانا ہے، یہ سب باتیں کچھ بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ مشابہت کے قائل ہیں بندے اور خدا میں، تبھی تو آپ کہیں گے نا کہ خدا کی صفات اختیار کرو، خدا کی صفات سے اپنے آپ کو مزین کرو۔ اچھا، لِأَنَّهُ إِذَا تَخَلَّقَ بِأَخْلَاقِهِ كَانَ شَبِيهًا لَهُ، کیونکہ جب انسان اللہ کے اخلاق اختیار کرے گا تو مانند خدا کے ہو گیا کہ نہیں۔ وَمَعْلُومٌ شَرْعًا وَعَقْلًا أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَأَنَّهُ لَا يُشْبِهُهُ شَيْءٌ وَأَنَّهُ لَا يُشْبِهُ شَيْئًا وَلَا يُشْبِهُهُ شَيْءٌ، حالانکہ عقلاً بھی معلوم ہے اور شرعاً بھی کہ اللہ کے مانند کوئی ہے نہیں ہے، اس کے مانند کچھ بھی نہیں ہے، نہ وہ کسی شے کے مشابہ ہے نہ کوئی شے اس کے مشابہ ہے۔ مہما فأقول مہما عرفت معنى المماثلة المنفية عن الله عز وجل عرفت أنه لا مثل له ولا ينبغي أن يظن أن المشاركة في كل وصف توجب المماثلة، کہہ رہے ہیں جب تم پہچان لوگے نا کہ وہ مماثلت مثلیت جس کی نفی ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں اس کا معنی کیا ہے، تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ عرفت أنه لا مثل له، کہ اللہ کے مانند کوئی بھی نہیں ہے۔ اور یہ نہ سمجھ لینا اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کسی وصف میں مماثلت سے مماثلت لازم آتی ہے، کسی وصف میں مشارکت کی وجہ سے مماثلت لازم آتی ہے، یعنی یہ نہیں کہ اگر میں بھی سمیع ہوں خدا بھی سمیع، جیسے آگے بتائیں گے، اور ہم بھی کسی درجے میں عالم ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی علیم ہے، تو کیا ہم خدا کے مانند ہو گے؟ نہیں مانند ہو۔ تو فرما رہے ہیں کہ اگر یہ تم معنی لوگے نا مانند ہونے کے، تو پھر تو تمام خلق ہی مشبہہ ہے، تمام خلق کیا ہے؟ مشبہ نہیں۔ اور پھر وہ فرمائیں گے دیکھو اقل جو شیء جس میں مشارکت لازم ہے، جس سے محسوس ہوتا ہے واللہ اعلم کہ ان الامام الغزالی لا يقول بوحدۃ الوجود وهذا ما نراه ان شاء الله في هذا الكتب، انه يقول اقل شيء يلزم فيه المشاركه هو الوجود، يعني الانسان موجود والخالق موجود وهذا اقل شيء یلزم فیہ المشارکہ، یہاں تو مشارکت ہے ہی ہے، وہ کیا ہے؟ وجود میں۔ وہ آگے آ رہا ہے تو فرماتے ہیں وَلَا أَفَتَرَ أَنَّ الضِّدَّيْنِ يَتَمَاثَلَانِ وَبَيْنَهُمَا غَايَةُ الْبُعْدِ الَّذِي لَا يُتَصَوَّرُ أَن يَكُونَ بُعْدٌ فَوْقَهُ، کہہ رہے ہیں دیکھو جو ضدین ہوتی ہیں نا، کیا تمہارے خیال میں وہ ایک دوسرے جیسی ہوتی ہیں، متماثل ہوتی ہیں؟ حالانکہ ان کے درمیان تو غایت درجے کا بعد ہے جس کے اوپر کوئی بعد ہو ہی نہیں سکتا، لیکن پھر بھی ان میں مماثلت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ مشارکت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے۔ ضدین کیا ہے؟ ضدین ہے جیسے سفید اور کالا، سفید اور کالا ایک دوسرے کی کیا ہے؟ ضد۔ تو سفید اور کالا بالکل ضد ہے نا، تو ان میں مماثلت ہے نہیں ہے، لیکن مشارکت بہت سے اوصاف میں ہے، دونوں ہی مثلا رنگ ہے، جیسے دونوں ہی کیا ہیں؟ رنگ ہے، لیکن یہ بھی صرف مثال سے سمجھا رہے ہیں، اللہ کے بارے میں یہ بھی فٹ نہیں آتی کوئی بھی مثال، لیکن بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ محض مشارکت سے مماثلت ثابت نہیں ہوتی، یہ مثالیں حسیات میں سے دے رہے ہیں، ان حسیات کا انطباق ہم خدا پر نہیں کریں گے۔ اچھا، کہہ رہے ہیں اگرچہ ان بہت ایک دوسرے سے بہت دور ہیں، لیکن وہما متشارکان فی اوصاف کثیرہ، لیکن بہت سے اوصاف میں متشارک بھی ہیں۔ اذ السواد یشارک البیاض فی کونہ عرضا وفی کونہ لونا وفی کونہ مدرکا بالبصر وامور اخر سواہا، کہہ رہے ہیں کہ دیکھو سواد بیاض سے مشترک ہے کس میں؟ کہ وہ بھی عرض ہے، یہ بھی عرض ہے، یعنی ایک صفت ہے، یہ بھی لون ہے، رنگ ہے، وہ بھی رنگ ہے، یہ بھی آنکھ سے دیکھا جاتا ہے، وہ بھی آنکھ سے دیکھا جاتا ہے، اور بھی امور ہیں جن میں مشترک ہے۔ اور یہ ویسے منطق میں پریکٹس بھی کروائی جاتی ہے کہ آپ کے سامنے دو چیزیں رکھ دی جائیں اور آپ بتائیں ان میں مماثلت کیا ہے، اور اس سے ذہن کھلتا ہے نا۔ آپ کہیں کہ بھئی اس کیا نام ہے یہ میز میں اور چھت میں کیا مماثلت ہے؟ آپ کہیں کہ مجھے تو کوئی مماثلت نہیں آ رہی، لیکن جب ڈھونڈنا شروع کریں گے اور منطق کی جو کیٹیگریز ہیں جوہر اور عرض میں جو جو مقولات عشرہ اس پہ غور کرنا شروع کریں گے تو مشابہت ہی مشابہت ہے، مشابہت ہی مشابہت، ایسے ہی ہے۔ تو آپ کہیں کیا مشابہت ہے ویسے عدیل صاحب اس میں دونوں کو ہم دیکھ رہے ہیں؟ ہاں ایک مشابہت بالکل صحیح، مدرک بالبصر، بھائی صحیح بتایا، مدرک بالبصر، اور کیا؟ دونوں کا ایک ایک رنگ ہے، یہ بھی ہاں یعنی دونوں لون ہے، دونوں کا کوئی حجم ہے، دونوں کسی ایک وقت میں ہے، دونوں کسی ایک جگہ میں ہے، دونوں ہی حاملین صفات ہیں، یعنی دونوں ہی جوہر ہیں، یعنی اس میں یہ بھی جوہر ہے، اس کے اندر بھی کچھ صفات ہیں، چھت کے اندر بھی کوئی صفات پائی جاتی ہیں۔ پھر کیا ہے ایک اور بتائیے؟
ایک دوسرے کے متوازی ہیں، اضافت بھی قائم ہو گئی، ایک اوپر ہے ایک نیچے ہے، تو یہ بھی اضافت ہے نا. تو اب اس کے بعد اوصاف اضافیہ پہ غور کرنا شروع کر دیں. اوصاف اضافیہ کیا کیا بن سکتے ہیں؟ پھر آپ کہیں ایک کمرے میں ہے، یہ بھی مشارکت ہے، ہمارے ساتھ بھی مشارکت، ایک ہی کمرے میں موجود ہے. ابھی تو ہم نے کہا تھا نا دونوں اپنا اپنا حیز رکھتے ہیں، اپنا اپنا مکان رکھتے ہیں دونوں، اس کا مکان اور ہے، اس کا مکان اور ہے، لیکن سراؤنڈنگ ایک ہے دونوں کی، یعنی کمرہ ایک ہے. بات واضح ہے کہ نہیں؟ اس طرح تلاش کرتے چلے جائیں تو آپ ہزار نکال لیں مشارکت. تو کیا ان سب مشارکت سے حصی دنیا میں یہ لازم آیا کہ میز اور یہ مثل ہے؟ نہیں لازم آیا، نہیں آ رہا نا. تو محض مشارکہ فی الاوصاف سے مثلیت لازم آ جاتی ہے؟ نہیں آتی. یہ امام غزالی کا بس آرگومنٹ ہے جو یہاں وہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں. کیوں یہ آرگومنٹ بیان کر رہے ہیں؟ کوئی بتائے جلدی سے. وہ اس لیے بیان کر رہے ہیں جب ان پر اعتراض ہوا کہ آپ نے کہا کہ بھائی بندے کا حظ یہ ہے کہ وہ اس خدا کی صفات اختیار کرے. تو کہا کہ جب وہ خدا کی صفات اختیار کرے گا تو خدا کی صفات میں مشارکت ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ تو مشارکت ہو جائے گی تو مثلیت ثابت ہو جائے گی، حالانکہ معلوم شرعاً و عقلاً لیس کمثلہ شیء. تو وہ بتا رہے ہیں مشارکہ فی الاوصاف سے، محض مشارکہ فی الاوصاف سے مثلیت ثابت نہیں ہوتی. اس کی مثال یہ دے رہے ہیں. کافی قریب ہے ہوا اور ہوا غیر کے. ہاں یہ مجھے بتائیے کیسے، مطلب اس مسئلے کے آپ مطلب مشارکت کی جو بات کر رہے ہیں کہ جو آپ نے سٹارٹ میں بھی بتایا تھا کہ دو چیزوں میں صفات میں اللہ تعالیٰ کی، لیکن یہاں آپ ہوا نہیں کہہ سکتے، یہاں آپ کہیں گے ہوا غیر، اس دائرے کے اندر گھوم رہے ہیں. ہاں دائرہ وہی، لیکن ان دی دیکھیں ہر چیز میں یہی دائرہ ہوگا. دو چیزوں میں جب بھی آپ نسبت قائم کریں گے، یا ہوا کی ہوگی یا ہوا غیر کی ہوگی، اور کوئی نسبت ہو ہی نہیں سکتی. یعنی آپ کیا ممکن ہے کہ کوئی اور نسبت نہیں ہوگی؟ اگر آپ کہیں گے لا ہوا ولا ہوا غیر، تو پھر ہم کہیں گے بے اعتبارات مختلف، مگر نہ ایک ہی جہت سے یا ہوا ہوگی یا ہوا غیر ہوگی، اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی. یا اللہ. تو کہتے ہیں افترى ان من قال ان اللہ عز وجل موجود لا فی محل. دیکھو ذرا غور کرو کہ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ موجود ہے کسی محل میں نہیں ہے، کسی جگہ پہ. وَإِنَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ عَالِمٌ مُرِيدٌ مُتَكَلِّمٌ حَيٌّ قَادِرٌ فَاعِلٌ وَالْإِنسَانُ أَيْضًا كَذَلِكَ. اور انسان بھی یہ ساری صفات رکھتا ہے کہ نہیں؟ فقط شبہ وَأَثْبَتَ الْمِثْلَ. تو کہا کیا تم یہ کہو گے، یا کیا غور کرو کہ جو شخص یہ کہتا ہے، یعنی من قال، کہ جس نے یہ کہا فقط شبہ وَأَثْبَتَ الْمِثْلَ، کہ اس نے تو تشبیہ کر دی اور اللہ کا مثل ثابت کر دیا. تو کہتے ہیں ہئی ہاتھ، نہیں ایسا کہاں ہے، بڑی دور کی بات ہے، ہئی ہاتھ ایسا تو نہیں ہے. لیس الامر كذلك ولو كان كذلك لكان الخلق كلهم مشبهة. ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آ رہی؟ تو گویا آپ کیا کہیں گے کہ محض سماعت ثابت کرنے سے مشارکت لازم آتی ہے، شرک لازم آئے گا، مشارکت سے شرک بھی لازم آئے گا. ٹھیک ہے، تو کیا محض وجود ثابت کرنے سے شرک لازم آئے گا؟ یا توحید میں ضروری نہیں ہوگا کہ آپ کہیں کہ ایک بلند درجے پہ اگر اذا اثبت وجودا لغیر اللہ فقط اشرکت، نہیں. جیسے اگلی عبارت اسی پہ آگے اذ لا اقل من اثبات المشارکت فی الوجود، کیونکہ کم از کم شے جس میں تم نے مشارکت ثابت کرنی ہی کرنی ہے وہ وجود تو ہے نا. یعنی وجود میں تو مشارکت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ الخلق والخالق کلہم، یعنی کلاہما موجودہ، کلاہما دونوں موجود ہیں نا. لیکن کیا اس مشارکت سے مثلیت ثابت ہو جاتی ہے؟ کیونکہ یہ لفظ میں مشارکت ہے، حقیقت وجود دونوں جگہ الگ الگ. بات واضح ہے کہ نہیں؟ وَهُوَ مُوهِمٌ لِلْمُشَابَهَةِ، اور یہ بھی مشابہت کا وہم تو پیدا کر دیتا ہے. بل المماثلة عبارة عن المشاركة في النوع والماہیت. کہہ رہے ہیں اصل میں مماثلت ہوتی ہے نوع اور ماہیت میں مماثلت اور مشارکت سے. والفرس وإن كان بالغا في القياسة، کہہ رہے ہیں فرس گھوڑا اگرچہ ہوشیاری گھوڑے کے اندر تو بہت ہے، بڑا ہوشیار جانور شمار ہوتا ہے نا گھوڑا، قیاسہ ہے اس کے اندر، اس لیے اس کی چال کو بھی وہ مختال کہتے ہیں نا، جیسے بڑا اکڑ کے چلتا ہے، خاص قسم کی چال ہے. لا يكون مثلا للانسان، لیکن وہ انسان کے مثل تو نہیں ہوگا نا. اب یہ وہ مثالیں ہیں کہ جس سے شبہ پیدا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم اللہ کے متعلق جس مثلیت کی نفی کر رہے ہیں وہ اس سے بھی ماورا ہے. یعنی الانسان لیس مثلا للفرس
ولكن هناك شبه حقيقي بين الفرس والإنسان أليس كذلك؟ لأن الفرس أيضا له جسم والإنسان له جسم أليس كذلك؟ وهو في الزمان وكذلك الإنسان في الزمان والمكان. فمثل هذه الأشياء إذا أثبتناها لله سبحانه وتعالى فإنها توجب المشاركة بينه والمثلية أيضا بينه وبين خلقه. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے. اچھا بیچ میں ہو سکتا ہے کچھ مسائل ایسے آئیں کہ جو ہو سکتا ہے کہ میں مطلب کچھ دقیق مسائل ہو سکتا ہے صرف عربی زبان میں بیان کر دوں, 2-4 منٹ کی ہو سکتا ہے, یعنی وہ اس وجہ سے بیان کروں گا کہ وہ سب کے سمجھنے کی بالکل چیز نہیں. ویسے تو آپ کہیں گے سارا کچھ بھی ہمارے سمجھنے کا مجھے نہیں, ہمیں نہیں لگ رہا, لیکن وہ ہو سکتا ہے کہ بعض المسائل ادق من بعض, بعض مسائل ادق ہوتے ہیں من بعض. تو ادق کا مطلب ہے زیادہ دقیق, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ دقیق ہونا بھی نا ریلیٹیو ہے, حقیقی صفت ہے یا ریلیٹیو ہے؟ اضافی صفات میں سے, یعنی کوئی شے دقیق ہو سکتی ہے بالنسبت لفلان اور ہو سکتا ہے وہ بسیط ہو بالنسبت لفلان. تو یہ بڑے مسائل ہیں. ویسے آپ دیکھیں اگر آپ یوٹیوب پہ بیٹھ کے اور کیمرہ لگا کے گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں تو اس میں کتنے مسائل ہیں کہ آپ کو سننے والا کون ہے پتہ ہی نہیں, یعنی کون سن رہا ہے, کیا اس سے نتیجہ نکالے گا. اور وہ فیصل صاحب نے اس دن کچھ نتائج نکال لیے تھے بڑے خطرناک قسم کے. فیصل صاحب آپ نے ایک نتیجہ نکالا تھا نا یا کچھ تو وہ بات کا بالکل برعکس تھا. تو اب کوئی پتہ نہیں ہے کہ واقعی ہمارے استاد محترم جو ہے وہ ایک دفعہ فرما رہے تھے کہ میں تو اب گفتگو کرتا ہی نہیں, کیونکہ پتہ نہیں انہوں نے مثال دی فلاں کے سامنے کی تو انہوں نے تو اس سے بالکل ہی کچھ اور نتیجہ نکالا, بعد میں پتہ چلا. تو اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے گفتگو کرتے ہوئے اور اس طرح بہت ڈر لگتا ہے کہ اس کو سمجھا کیا جائے گا, ہو سکتا ہے کچھ اور ہی سمجھ لیا جائے. آپ نے پوچھا تھا امام غزالی کے بارے میں, ہاں تو میں نے کہا تھا کہ وہ اسم کا پوچھ رہے ہیں ان کے مسلمان. نہیں یہ نہیں, میں نے ایک اور بات وہ آپ بھول گئے نا, دیکھیں خیر. تو اب کیا ہے اس میں کیا بات ہو رہی ہے, میں بتا ہی رہا تھا کہ وہ بتا رہے ہیں کہ مماثلت کس مشارکت سے ثابت ہوتی ہے, وہ ہوگی نوع اور ماہیت میں. وہ ہم پڑھ چکے نا, یہ کلیات ہیں. تو نوع کیسے بنتی ہے, وہ جنس اور فصل سے بنتی ہے, جینس اینڈ ڈفرینشیا. تو کہتے ہیں والفرس وان کان بالغا فی القیاسۃ لا یکون مثلا للانسان, گھوڑا جتنا بھی ہوشیار ہو جائے نا انسان کے مثل نہیں ہے. لانہ مخالف له بالنوع, کیونکہ وہ نوع میں مخالف ہے نا. وانما یشابہہ بالقیاسۃ, وہ قیاست میں ہوشیاری میں تو مماثلت مشارکت رکھتا ہے انسان سے, لیکن کیا وہ اس کی ماہیت میں داخل ہے یا وہ عارضہ ہے, وہ ایک ایکسیڈنٹ ہے. ایکسیڈنٹ سے مراد منطق والا, ٹھیک ہے, وہ ایکسیڈنٹ ہے, وہ عارضہ ہے, وہ انسان کی ماہیت میں داخل. یعنی مثال کے طور پہ میں بھی چلتا ہوں نا 2 پاؤں پہ, بالفرض یہ میری ماہیت میں شامل ہے یا یہ عارض ہے, عرض ہے, یہ عرض ہے. ہو سکتا ہے کینگرو بھی چلنا شروع کر دے, کوئی اور بھی چلنا شروع کر دے, تو انسان تو نہیں ہو جائے گا. لیکن انسان کی ماہیت کیا ہے, وہ ناطقیت ہے, یعنی فصل کیا ہے, ناطقیت ہے. وہ اگر کسی میں پیدا ہو جائے تو پھر ہمیں سوال اٹھانا پڑے گا کہ وہ انسان ہے کہ نہیں. نہیں پھر بھی وہ انسان نہیں بنے گا, وہ فرشتہ ہوگا شاید. مطلب آپ دیکھیں, مطلب وہ آپ کہیں نا کہ تعقل اور لینگویج بنانا اور یہ سارا کچھ کرنا, تو ہم کہہ رہے ہیں انسان محض ناطق نہیں ہے, حیوان بھی ہے صاحب, اس کے اندر حیوانیت بھی پیدا کرنی پڑے گی اس کو انسان بنانے کے لیے. لیکن وہ بہرحال اس کے اندر وہ چیز نہیں. کیا؟ ہاں میں تو اے آئی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس کے اندر حیوانیت کیسے پیدا ہوگی. یعنی وہ آپ کہیں اس کے اندر تعقل ثابت کر دیا ہم نے, ہے ثابت تو نہیں ہوا لیکن بالفرض, تو ہم صرف تعقل نہیں رکھتے, وہ پھر فرشتہ ثابت ہوگا. تو کہہ رہے ہیں وَإِنَّمَا يُشَابِهُ بِالْقِيَاسَةِ الَّتِي هِيَ عَارِضَةٌ خَارِجَةٌ عَنِ الْمَاهِيَّةِ الْمُقَوِّمَةِ لِذَاتِ الْإِنسَانِيَّةِ. تو یہ شے انسان کی ماہیت جو ذات انسانیہ کی تقویم جس سے ہو رہی ہے, اس ماہیت سے قیاسہ کی صفت داخل ہے یا خارج ہے؟ خارج ہے. تو پھر وہ انسان کے مشابہ نہیں ہوگا, نہ انسان اس کے مشابہ ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاصیت الہیہ کیا ہے, یہ نا بہت اہم مبحث ہے, یہ تھوڑے صفوں کے بعد بھی آئے گا. خدا کی ذات کی حقیقت کیا ہے, تو ہم وہاں ماہیت نہیں بولتے, ہم حقیقت بول دیتے ہیں. لیکن یہاں امام غزالی کیا بول رہے ہیں, خاصیت الالہیہ.
امام غزالی علیہ الرحمہ بتائیں گے خدا کی خاصیت کے بارے میں ہم سوائے نگیشن کے کچھ نہیں جانتے. خدا اپنی ذات میں کیا ہے؟ واجب الوجود ہے، مثلا نیسیسری بینگ ہے. یہ جاننا ایک نفی کو جاننا ہے کہ اس کو کسی اور سبب کی حاجت نہیں. کیا اس کے بارے میں کچھ جانا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ بلکہ ہم نے جانا ہے کہ وہ واجب الوجود ہے، اس کو اپنے وجود میں کسی سبب کی حاجت ہے نہیں ہے. تو ہم نے واجب الوجود کہنے میں نفی کی ہے کہ اس بات کیا ہے؟ نفی کی ہے کس کی؟ کہ خدا کے وجود کی کوئی علت اور سبب نہیں ہے. تو خاصیت واجب وجود کیا ہے جس میں کوئی اس کے مشارک ہو ہی نہیں سکتا؟ وہ کیا ہے؟ انہ الموجود الواجب الوجود بذاتہ. یہ مبحث تھوڑا سا آگے بھی آئے گا اور بہت اہم ہے. تو ابھی اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور کل اس کو کنٹینیو کریں گے. لیکن وہ جو آپ ذہن میں بات رکھیے گا کہاں یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے، مطلب اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. جو کل ہم بات شروع کریں گے وہ یہ ہے کہ اس مقدمے کا موضوع یہ تھا کہ انسان کا حظ یہ ہے ان اسماء حسنہ سے کہ وہ ان اسماء حسنہ میں اپنی قدر طاقت بشری کے مطابق ان کا تخلق حاصل کرے، ان کو اپنائے، ان سے اپنے آپ کو مزین کرے. تو سوال یہ اٹھا دیا کہ پھر خدا کے مانند نہیں ہو جاؤ گے؟ یہ تم نے مقصد کیسے نکال لیا؟ تو اب وہ اس کی نفی کر رہے ہیں کہ مماثلت کیا ہوتی ہے، مشارکت کیا ہوتی ہے. اور یہ بحث آگے جا کے بہت خوبصورت ہے جس سے ہمیں معلوم یہ ہوگا کہ ہم خدا کی ذات کے بارے میں سوائے اس کے کہ وہ ہے اور اسے کسی کی حاجت نہیں ہے، اس کی حقیقت کے بارے میں نہیں جانتے. بات واضح. یہ مبحث انشاءاللہ بہت اہم مبحث ہے. اللہ نے چاہا تو اس کو آہستہ آہستہ مکمل کریں گے.